حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ جو روزہ ہے یہ انسان کی ارادوں کو مضبوط بناتا ہے. جب انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے شام تک روزے کو لے کے جاتا ہے، اس سے اس کا ارادہ پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور وہ نفس کے خلاف چلنے کے قابل ہو جاتا ہے. اور کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ رمضان کے اندر ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے. اس ماہ مبارک میں ہم نے مشقت کر کیا یہ مہینہ آرام کا، راحت کا، سکون کا، بلکہ یہ مہینہ مسلسل مشقت کا ہے. اور دن کی مشقت ہی نہیں بلکہ دن کو روزے کی مشقت ہے اور رات کو تراویح کی مسلسل مشقت کی مشق. اب یہ بات یاد رکھیں، جو بات میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ روزے کے اندر انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اپنے کام کو مکمل کرے. طبیعت سے گویا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے طبیعت کا محتاج ہے. کہ طبیعت چاہے گی، دل چاہے گا، طبیعت آمادہ ہوگی تو میں کروں گا. نہیں، جس شخص کا مزاج یہ ہے کہ میں طبیعت چاہے گی تو کروں گا تو وہ غلام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آزاد نہیں ہے، اسے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں. تو کامیاب شخص وہ ہوتا ہے کہ جو طبیعت کے چاہنے کا محتاج ہے. بس جو کرنا ہے سو کرنا. 5 نمازوں میں بھی یہی مشقت ہوتی ہے. 5 نمازیں آتی ہیں، ہر نماز میں انسان کا دل نہیں کرتا. کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے، کبھی نیند آ رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی مصروفیت ہوتی ہے تو طبیعت نہیں چاہتا. مگر مولا کہتا ہے کہ نہیں، انسان بن، بندہ بن، آزاد بن، کامیاب بن، اور جو میں نے حکم دے دیا ہے طبیعت چاہے یا اس کام کو کر کے دکھا. یہ جو کیفیت ہے یہ انسان کو عبادت کے ذریعے حاصل ہوگی. روزے میں بھی آپ 16 گھنٹے گزارتا ہے تو بولیے بہت سے کاموں کے کرنے کو دل بولے نہیں کرتا. مگر ہم وہ کام کرتے ہیں. جو شخص نہ چاہنے کے باوجود کام کرے گا اس نے اپنی طبیعت پہ قابو پا لیا اور نفس پہ کنٹرول. اب وہ کسی خارجی ماحول کی تائید کا محتاج نہیں ہے. اس نے طے کر لیا ہے کہ جو میں نے ارادہ کر لیا ہے میں نے اس کو ہر حال میں پورا کرنا. یہ مشق کس میں حاصل ہوتی ہے؟ روزے کے اندر انسان اس قابل ہو جائے. یاد رکھیں ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو جس نے مقصد کو حاصل نہ کیا اس کی عبادت بولیے. میں عرض کرتا ہوں ایک جملہ کہ عبادت کر کے صرف ثواب یہ تھرڈ کلاس لوگوں کا ہے. اس کا جو
اچھے لوگ ہیں، اچھی طبیعتوں کے مالک ہیں، وہ عبادت سے صرف ثواب نہیں کماتے، وہ عبادت کے ذریعے اپنی آداب کو اچھا بناتے ہیں، اپنے مزاج اچھا بناتے ہیں، اپنی طبیعتوں کو، اپنے معمولات کو، اپنے رویوں کو اچھا بناتے ہیں۔ جس کے رویے اچھے ہو گئے وہ عبادت میں کامیاب ہو گئے۔ تو روزے نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ ہم نے طبیعت چاہے کیا، ہم نے اپنا کام، اور اسی کا نام صبر ہے، اسی کا نام صرف کسی کے مرنے پہ آنسو نہ بہانا یہ صبر نہیں۔ اصل صبر یہ ہے کہ طبیعت نہیں چاہ رہی مگر آپ کو کام، یہ اصل صبر ہے۔ اور مولا کیا فرماتا ہے اللہ کہ میں حلوے کھانے والوں کے ساتھ بولو اور راحت طلب کرنے والوں کے ساتھ، میں کس کے ساتھ؟ اب صبر ہمیشہ مشقت میں ہوتا ہے، صبر ہوگا ہی جب کام کریں گے جو آپ کی طبیعت کے خلاف، پھر مولا فرماتا ہے تم کر تو صحیح، تو طبیعت کا محتاج بن رہا ہے، طبیعت کا محتاج نہ بن، کام قدم اٹھا اور کام کو شروع کر، ان اللہ مع الصابرین، طبیعت ساتھ دے نہ دے تیرا مولا تیرا ساتھ ہے، اور پھر ایسا بندہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے آپ کی حدیث یاد رکھیں، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت، حضور نے پوچھا کیا کہا، عرض کیا آقا مجھے آپ سے بڑی محبت، حضور نے پھر فرمایا کیا کہا، عرض کیا آقا مجھے آپ سے بڑی کتنی بار کہا، اب حضور نے جواب دیا، آقا فرماتے ہیں سن، اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو پھر تکلیفوں کے لیے تیار ہو جائے، راحتوں کے لیے نہیں بلکہ تکلیفوں کے لیے، مشقتوں کے لیے، محنتوں کے لیے کیا ہونا، اس لیے کہ میری محبت جب ہوگی نا تو پھر میری سنت پہ عمل کرنا ہوگا اور میرے راستے میں، اور طبیعت نہیں چاہے گی، نفس اس کو جب تو روندے گا تو پھر مشقت کا عمل وجود میں آئے گا، صبر کا عمل وجود میں آئے گا۔ تو پھر آقا فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے میں سچا وہ ہے جو کس سے پیار کرتا ہے، بولیے، ہاں بولے مشقتوں سے، تکلیفوں سے، مولا بھی یہ فرماتا ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں، میں بہت سے نوجوان آتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے، کیا کہیں گے مجھے میرا دکان پہ جانے کو دل نہیں کرتا، میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، جو ان کا اپنا نفسیاتی مسئلہ ہے، اندر سے کمزور ہے، اندر سے کمزور ہے، اور وہ شخص اندر سے کمزور ہو اور یہ کہے کہ کسی نے کچھ کیا ہے، وہ نکما ہے، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ یہ نفس انسان کو روکتا ہے، اس کا حل صرف یہی ہے کہ بندہ خدا پہ یقین رکھے اور یہ یقین رکھے کہ مولا اور کام کو شروع کر دے۔ شروع میں تکلیف ہوگی، پھر وہی بات جو میں نے کل کہی تھی کہ انگور کھٹے، ہے نا، کہ پہلے انسان کو نفس روکتا ہے اور جب انسان باز نہ آئے تو پھر نفس بھاگ جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے اور انسان کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ تو جس کام کو دل نہیں نہ کر رہا آپ بھی ضد میں آ جائیں، کیوں بھائی آپ بھی ضد میں آ جائیں، ہٹ جائیں کہ ٹھیک ہے تو نہیں کروانا چاہ رہا تو میں نے کر کے جب آپ ارادہ کر لیں گے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ لوگ کہتے ہیں دل نہیں کرتا، یہ بات سمجھ لیں، ایک ہے دل، ایک ہے نفس۔ دل کو ہمیں بدلنا چاہیے، بات سمجھ لیں، اصل میں یہ کون ہوتا ہے؟ نفس میں اور دل میں فرق ہے۔ نفس جو ہے یہ خدا کا دشمن ہے، یہ خدا کا، اور جو دل ہے یہ اللہ کا عرش ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ کا، اللہ کہاں پہ رہتا ہے؟ مومن کے دل میں۔ تو نفس میں اور دل میں کیا ہے؟ نفس اللہ کا
اور دل نفس کو مارا جاتا ہے اور دل کو زندہ کیا جاتا ہے. ایسے ہی نفس کو مارا جاتا ہے اور دل کو. علامہ اقبال نے کیا کہا کہ دل مردہ دل نہیں، دل مردہ اسے زندہ کر دوبارہ. یہی ہے امتوں کے مرض قبول کا چارہ. جب تک دل زندہ نہ ہو تو انسان کی مصیبتوں کا، اس کی خامیوں کا، اس کی پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا. تو نفس جو ہے یہ انسان کو روکتا ہے اور دل جو ہے کہ انسان کی سپورٹ کرتا ہے. مگر تب جب ہم نفس کو اپنا غلام بناتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا مجدد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بہت بہت پیار ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کو ضائع کر دیا، رمضان میں سست رہا اور رمضان میں محنت، تو وہ پورا سال بھی لگا رہے نا تو کامیاب نہیں. تو جو برکت اس ماہ مبارک میں ملتی ہے وہ پورا سال نصیب. آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو ضائع نہ کرو، 30 دن ہے. مولا بھی تو یہ فرماتا ہے ایام معدودات کہ بندے گھبراتا کیوں ہے؟ چند دنوں کی تو بات. 29 دن کا مہینہ ہے کیا؟ 30 دن کا مہینہ ہے. تو ایام یہ گنتی کے چند دن ہیں. تو گھبراتا کیوں ہے؟ دن گزر جائیں گے، مشقت کر، محنت کر، بعد میں احساس بھی نہیں ہوگا مگر بعد میں کامیابی مل جائے گی، لقامتیں مل جائیں گی، عزتیں مل جائیں گی. تو روزے کا جو اصل پیغام ہے وہ کیا ہے کہ ہم طبیعت نہ بھی چاہیں تو جب کوئی شخص کہے نا کہ میرا دل نہیں کر رہا یہ کام کرنے کو، تو سمجھ جائیں تو وہ بندہ اندر سے طاقتور وہ ہے، بہادر وہ ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو اکھاڑے میں کسی کو گرا دے، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے. وہ کیا ہے؟ وہ بولو پہلوان ہے نا کہ جو کیا کرے، غصے میں نفس جا رہا ہے کہ وہ گالی دے، نقصان پہنچائے، مارے، بدلہ لے، انتقام لے، اور وہ اپنے نفس پہ کیا کر لے. تو حضور نے فرمایا وہ اصل پہلوان جو طبیعت کے خلاف چلے اور اپنے ارادے کو، اپنے معمول کو، اپنے فرض کو پورا کرے، نبھائے، وہ کامیاب انسان ہے. اور یہی سبق ملتا ہے اس سے روزے سے ملتا ہے. اس لیے اس ماہ مبارک میں ہم سستی یہ مہینہ تو آیا ہے سستی نکالنے کے لیے اور ہمیں چست بنانے کے لیے. اللہ پاک کا دعا ہے کہ قدوس اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم السلام و منک السلام و الیک السلام. حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دارک دار السلام. تبارک ربنا و تعالی جلال والاکرام. اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین. اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین. مولا اس ماہ صیام، ماہ رمضان، ماہ غفران کا صدقہ مولا ہماری پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم سب کو بخشش عطا فرما اور مولا ہمیں اس ماہ مبارک کا صدقہ نئی زندگی عطا فرما، اچھی عادتیں عطا فرما، نفس پہ قابو پانا نصیب فرما اور نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اس ماہ مبارک کا صدقہ مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالات پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما. ہر بڑے کا ادب کرنے اور ہر چھوٹے پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور ارشد سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ